منصور صاحب، ایمبیسڈر صاحب، آپ نے تو بڑا ٹائم دیکھا ہوا ہے. جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تھی افغانستان میں، اس وقت تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، اور وی ور ویری ہیپی اینڈ وی ور ویری سپورٹو آف دس گورنمنٹ افغانستان میں جو اس وقت موجود ہے. ڈو یو اسٹل تھنک کہ منیر اکرم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو 4-5 پران اسٹریٹجی ہے اس کو ایوالو کرنا چاہیے اور اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے، جس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ وہ کر رہے ہیں کہ بات چیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ وہ طریقہ ہے، یا جس طریقے سے ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے، یعنی کہ اپنا آپ دکھا کے پھر ہم بات چیت کریں تو وہ صحیح ہوگا؟ ہاؤ شوڈ تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم جی، تاکہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکلے؟ امبیسڈر صاحب دیکھیے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ 2021 سے لے کر 2025 اب آج آ گیا ہے، تو ہم ایک ریلیشنز کی مینجمنٹ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب چیزیں اس سے آگے آ گئی ہیں میری اوپینین میں. کیونکہ جو 2021 میں جب افغان طالبان پاور میں آئے تو ایکچولی دوحہ پروسیس میں بیسیکلی پاکستان کی اور دیگر جو ممالک ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیادہ تر ممالک کی کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئے، ٹرانزیشن گورنمنٹ آئے، اور پھر وہ ایک فیوچر کا سٹرکچر بنائے جس میں طالبان ایک پارٹی ہوں، باقی گروپس بھی شامل ہوں، اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بھی شامل ہوں. لیکن چونکہ انٹرا افغان جو ایگریمنٹ ہے یا ٹاکس ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو طالبان سب سے اسٹرانگ ایکٹر تھے، اور یو ایس اور نیٹو کے نکل جانے کے بعد اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ایسی پاور نہیں تھی کہ وہ ٹھہر سکتے، تو افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا. اس لیے پاکستان نے ایک ایفرٹ کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے، اور انگیجمنٹ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اچھے ریلیشنز ہوں، اور اس اچھے ریلیشنز کے ذریعے پاکستان میں جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ یا اس قسم کے گروپوں کے ذریعے جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئے، اس کا خاتمہ ہو. اب چونکہ وہ نہیں ہوا تو پاکستان میرا خیال ہے اس سٹیج سے آگے جا چکا ہے، اور اب آگے جا کے پاکستان کی سٹیٹ نے ایک آپشن لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب چونکہ تمام ہماری جو پیسفل ڈائیلاگ کی کوششیں ناکام ہو گئی اور شہادتیں ادھر ہماری سائڈ پہ اور نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا ملٹری رسپانس دیا ہے، ٹارگیٹنگ کی ہے اور اس کو ملٹری ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان طالبان نے ادھر سے ان رسپانس جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے ان کائنڈ، اور انہوں نے بھی ملٹری آپشن یوز کی ہے. تو اب اس وقت میرا خیال ہے ہم اس قسم کے ڈائیلاگ کی بات کرنا ذرا مشکل ہے جو جس ڈائیلاگ کی عام حالات میں بات ہوتی ہے. اس وقت اب ہوگا یہ کہ اس ملٹری ایسکیلیشن سے ڈی ایسکیلیشن کی ایفرٹ چل رہی ہے. ایک ٹیمپریری سیز فائر ہو گیا ہے، ایک شاید پرماننٹ بھی ہو جائے گا. قطر کے گڈ آفیسز کا استعمال ہو رہا ہے، اور بھی کنٹریز سعودی عربیہ یا چائنا بھی سٹیپ ان کر سکتے ہیں. لیکن پھر فائنلی بات آئے گی پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ اور ٹرمز کیا طے ہوتی ہیں. وہاں میرا خیال بیٹھ کے، چونکہ آگے بھی ایشو یہی آئے گا کہ ٹی ٹی پی کا جو ٹیررزم ہے پاکستان میں، یا بی ایل اے کا جو ٹیررزم ہے پاکستان میں، وہ کس طرح روکا جائے. اگر وہ نہیں رکتا تو پھر حالات کو نارملائز کرنے میں وہی رکاوٹیں آئیں گی جو ہم پچھلے 4 سال میں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب اب پاکستان اور افغانستان دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھیں جنگ ختم کرنے کے لیے اور جنگ سے آگے بڑھنے کے لیے، تو یہ بات مزید بلیک اینڈ وائٹ میں پاکستان اور افغانستان کو ڈسکس کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح اس پوائنٹ کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کنسنسس پہ ایگری کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے آگے موو کرنے میں آسانی ہوگی. اگر اس پوائنٹ پہ کنسنسس نہیں آتا اور دونوں سائڈز ابھی تک ڈفر کر رہی ہیں اس پوائنٹ پہ، تو افغان طالبان ہماری پوزیشن سے ایگری نہیں کر رہے. حالانکہ ہمارے ہاں تو گزشتہ 4 سالوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، جتنے تو پچھلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے زمانے میں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا تھا اس میں نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے کو اسی طرح آگے لے کے چلنا ہوگا. بائیلیٹرل ریلیشنز کے معاملات آئیں گے آگے چل کے، لیکن اس تک آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ریلیٹڈ ٹیررزم کا معاملہ ہے، اس پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ چونکہ جسٹیفائڈ ایک ڈیمانڈ ہے، ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، وہ پوری ہونی چاہیے. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. وہ کس طرح، آپ نے ایک پروپوزل کا ذکر کیا کہ ان کو
وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کہیں اور لے جا کے بسا دیتے ہیں. یہ تو ٹیکنیکلٹیز اور موڈیلٹیز ہیں, لیکن پریکٹیکلی ٹیررزم میں پاکستان میں کمی آنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں. میں ایمبیسڈر صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا جناب کہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے جس میں ہماری اور افغانز کی انگیجمنٹ کسی بھی ٹائم پہ اگر ہوتی ہے تو اس میں ایک ایشو ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا آئے گا کہ وہ وہاں سے کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو وہاں سے ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اسٹریس کر رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے. تو دوحہ ایگریمنٹ بھی تو بلیک اینڈ وائٹ میں تھا ایمبیسڈر صاحب, اس کی تو وائلیشن کھلے عام ہو رہی ہے. نہیں, جی دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ میں تھوڑے گرے ایریاز بھی تھے. دوحہ ایگریمنٹ میں 2 پوائنٹس تھے کہ ایک تو یو ایس اور نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ وڈرا کریں گی, وہ تو وڈرا کر گئیں, لیکن دوسرا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ ایک انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی. یعنی یہ صرف طالبان کنٹرولڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی دوحہ پروسیس کے مطابق, بلکہ ایک افغانستان از اے ملٹی ایتھنک کنٹری, ایک افغانستان از اے پولیٹیکلی پلورلسٹ کنٹری, تو وہاں پہ دوسری پولیٹیکل فورسز بھی اس میں ان کو شیئر دیا جائے گا نیگوسیشنز کے ذریعے. وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا, اس لیے افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے ایکسکلوسیو کنٹرول سنبھال لیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کا اختلاف ہی یہ چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ابھی تک یو این کی سیٹ نہیں مل سکی, او آئی سی کی سیٹ نہیں مل سکی, ایس سی او میں وہ ریپرزینٹ سیٹ نہیں ہے ان کے پاس. وجہ یہی ہے کہ وہ انکلوسیوٹی پہ, ہیومن رائٹس پہ, کاؤنٹر ٹیررزم پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنڈیشنز نہیں مان رہے. تو یہ جب تک وہ اس ڈائلاگ کو کلیئرلی نہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کو نارملائز کرنا. نارملائزیشن دونوں سائڈز کی ضرورت ہے. افغانستان کے لیے پاکستان ایک پریفرڈ پارٹنر ہے, ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے. پاکستان کے لیے افغانستان کے اور پاکستان کے لوگوں کی انگیجمنٹ, اور یہاں سے ہمارے لیے ریجنل اکنامک انٹیگریشن اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے دوسرے نیبرز جو ہیں چائنا, رشیا, جو دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں, چائنا, سینٹرل ایشیا, ایران, ریجنل کنٹریز, وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ افغانستان میں اب امن آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہم کسی طرح اس جنگ سے آگے نکل کے ایک اس قسم کی ٹاکس میں جا سکتے ہیں جس میں ہم ان کے اوپر پریشر ہم نے ڈالا ہے ملٹری آپریشن کے ذریعے, کچھ اگر ہم اس میں ٹاکس کے میں کچھ ٹریڈ اکنامک ایریاز میں انسینٹیوائزیشن کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ ٹیررزم میں کمی آئے. ایمبیسڈر صاحب, ویری کوئکلی اف یو کین ایجوکیٹ اس یا ٹیل اس کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک کہ چانسز کتنے ہیں, انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ پراکسی وار یہاں پہ ایکسپینڈ کر سکے گا, یا اس کے پاس آپشن, یا انڈیا از رننگ آؤٹ آف آپشنز؟ نہیں, دیکھیں انڈیا نے 2001 سے لے کر 2021 تک جب یو ایس اور نیٹو کی پریزنس تھی تو اپنے ایسٹس میں جو جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے, بی ایل اے بھی ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی, اور تمام جو ہمارا بارڈر ہے اس کے اوپر انڈین ایسٹس کی پریزنس بہت زیادہ تھی. انڈیا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا ان میں. تو افغان طالبان کے متعلق انڈیا کا کہنا اس زمانے میں ان 20 سالوں میں یہ تھا کہ افغان طالبان ایک ٹیررسٹ اینٹی ہیں اور ان سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کو وہ ٹیررسٹ اینٹی کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے مطالبات بھی کرتا رہتا تھا. اسی لیے جب افغان طالبان گورنمنٹ میں آئے 2021 میں تو بہت انڈیا کو آئسولیشن کا سامنا تھا, اور انڈین ایمبیسی نے انڈیا کے ڈپلومیٹس کو وہاں سے ودرا کرنا پڑا 15, 16 یا 17 اگست کو, اور وہ تمام اپنے ایسٹس چھوڑ کر افغانستان سے آ گئے. اب چونکہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشنز ہوں گی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کی خلیج پڑے گی, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, تو انڈیا کے لیے سٹیپ ان کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی چونکہ افغان طالبان نے پاکستان کے اس مطالبے کو صحیح طرح سے اس پہ عمل نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کس طرح لینے میں وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے ایک بڑی آئیڈیالوجیکل کانٹیکٹس ہیں, آئیڈیالوجیکل ان کی ایک ان کا پاسٹ ہے جس میں دونوں نے اکٹھے یو ایس اور نیٹو کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے. تو اس وجہ سے اب انڈیا کے لیے دوبارہ ایک وہ موقع پیدا ہو گیا, اور انڈیا
جتنا بھی پاکستان کو اس فرنٹ سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس میں کسی حد تک بھی جائے گا. میں جو چونکہ افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی رہ چکا ہوں, مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر, انڈین پرائم منسٹر مودی اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں. جی ہاں, بالکل کر چکے ہیں. یہ پبلکلی دیکھیں نا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے انڈیا کا, وہ پبلکلی کہہ چکا ہے کہ یہ افغان جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے, یہ مرسنریز ہیں, یہ کرائے کے لوگ ہیں, ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف. ان کو پیسے دیں, اسلحہ دیں اور سپورٹ کریں. ہمیں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے, ہمیں انڈیا کو یو این کی سیکورٹی کونسل میں لے جانا چاہیے, ہمیں ایس یو میں لے کے جانا چاہیے. ہمیں ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بنانی ہوگی. دیکھیں, ہمیں انڈیا کو بھی بتانا ہوگا اور افغانستان کو بھی کہ دیکھیں, یو کین چینج فرینڈس بٹ ناٹ نیبرس. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے, اٹس اے نیوکلیر پاور, اور ہمیں اگر 6 سے بڑے دشمن کو ہم 4 دن میں شکست دے سکتے ہیں تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے یہ لوگ. بٹ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے, اس کے علاوہ ان کو بتانا بھی چاہیے, اسپیشلی افغانستان کو. دیکھیں, ہمارے تاریخی روابط ہیں, ہم ایک مذہب پہ یقین رکھتے ہیں, ہم دریاؤں, پہاڑوں, ندی نالوں, وادیوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایک قسم کی پاپولیشن دونوں طرف رہتی ہے. یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم مل کے آگے چلیں. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اور جو غلطیوں کا احساس ہو جائے تو پاکستان نہ کریں. اس میں ہمیں پرو ایکٹیو اسٹریٹجی لے کے چلنا چاہیے. انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں اثر بڑھائے, ہماری انٹرسٹ ہے کہ انڈیا وہاں اثر رسوخ نہ بڑھا سکے. انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ فتنہ ہندوستان کو سپورٹ کرے, ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ فتنہ ہندوستان کا جو ہے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اس کو رکھ کے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور پرو ایکٹیو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, یو آر سو رائٹ.